فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام جنا لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا اس کو نہیں کھینچ سکتی۔ محمد متین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتہ آ گیا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم فرمائے تو دونوں پہاڑوں کو دبا دوں کہ سب اب مر جائیں؟ فرمائے نہیں، کوئی ایمان لا سکتا ہے، اس لیے ان کو برباد مند کرو۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مارٹن کو محمد متین بنا رہی ہے۔ 14 سے 24 برس کے بعد آیا طائف میں اور پی ایچ ڈی کیا پرندوں میں۔ آپ کو پتا عرب باز کے شوقین ہوتے ہیں، تو باز کی ٹریننگ میں کتنا پیسہ ملتا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پرندوں کی ٹریننگ، تو پرندے کب جاگتے ہیں پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کب جاگتے ہیں پرندے؟ فجر سے پہلے۔ لاہور میں درختوں کے ساتھ خانقاہ ہے، الحمدللہ 2-3 دفعہ میں نے محسوس کیا کہ ایک پرندہ پہلے سب کو اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے وہاں کے دوستوں سے پوچھا تھا ایسا ہی ہے، غور کرے پہلا ایک پرندہ چوں 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 کرتا ہے کہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کہا میں فجر سے پہلے پرندوں کو سمجھنے کے لیے اٹھتا تھا، تو طائف کے نزدیک میں پہنچا اس دن تو اذان کی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ کا مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں روز آ کر اسی وقت مسجد کے نزدیک آ کر اذان سنتا تھا 4 دن تک۔ دوسرے دن میں ایک دکاندار کے پاس پہنچا، مجھے کافر سمجھ کر اتنا خیال نہیں کرتا تھا میرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اذان کا مطلب کیا ہے، اس نے مجھے اذان کا مطلب بتایا تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ پھر میں دوسرے دن پہنچا، میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے قرآن شریف کا انگلش ٹرانسلیشن دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، مجھے لے چلا۔ وہ بہت بات ہے بتانے کی، اب مضمون ہو جائے گا، اذان شروع ہو جائے گی، اب موقع سے بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم جو مسلمان ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہا وہ مجھے بٹھا کر چلا، دور تک میں ڈرنے لگا، پورا جسم میرا کانپ رہا تھا کہ یہ مجھے اب قتل کرنے جا رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرے آدمی کو اٹھایا تو میرا اور خوف بڑھ گیا کہ دونوں مل کر مجھے قتل کریں گے۔ کہا ایک شخص کے بعد مجھے لے گیا، اس کے چہرے پر بڑا نور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہیں قرآن شریف ترجمے کے ساتھ چاہیے؟ کہاں؟ کہا لیکن یہ بتاؤ تمہیں مسلمان بھی ہونا ہے، قرآن شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، تم یہ بتاؤ تمہیں مسلمان ہونا ہے؟ کہا بغیر ارادے کے میرے زبان سے نکل گیا ہاں۔ بہت سی اباگن مر گئی، جگت جگت بوڑھا ہے، پیا چیکوں چاہیں سوچت لیے جگہیں۔ بہت سے جو عقل سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مر گئے، مولا سے محروم مرے۔ پیا چیکوں چاہیں سوچت لیے جگہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں، نیند سے اٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ رات کی نیند ہو چاہے غفلت کی نیند ہو۔ کہا انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا لیا۔ وہ جو شیخ تھا، لوگ برسا برس مر جاتے ہیں تمنا لے کر، لیکن خانہ کعبہ کا دیدار نہیں ہوتا، حج نصیب نہیں ہوتا۔ اس شیخ نے کہا کہ 4 دن کے بعد حج ہے تو میرے ساتھ حج کرنے چلو۔ 4 دن پہلے کافر اور 4 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اللہ کے گھر کی، اپنے گھر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت عطا فرما رہے ہیں۔ کہا بس میری زندگی بدل گئی۔ اور پھر بزرگوں سے مشورہ ہوا، انہوں نے سمجھایا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری قبر میں نہیں جائے گی، تم عالم بن جاؤ اور اس علم پر عمل کرو، اس علم پر عمل کرو تو قبر میں تمہارے ساتھ وہ عمل جائے گا۔ تو بس میں نے ارادہ کر لیا مجھے عالم بننا ہے۔ میں پہنچا لندن۔ اب بات آ رہی ہے لا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرماتے ہیں جو میرے عاشق ہیں وہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، چکنے سے شلوار اوپر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ملامت ایک ہوتی ہے یا بہت ہوتی ہیں؟ بہت ہوتی ہیں۔ اللہ نے واحد کی نازل فرمایا، تفسیر لمبی ہے لیکن گھڑی آگے جا رہی ہے۔ اللہ نے واحد اس لیے فرمایا کہ میرے عاشق کو ساری دنیا کی ملامتیں ایک نظر آتی ہیں۔ یہ ہے مولا کے عاشق کا۔ وہاں مجھ سے سب جدا ہو گئے، میرے رشتے دار دوست احباب سب بائیکاٹ کر لیا
میں پوری دنیا میں اکیلا ہو گیا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہاں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں نہیں پڑھ سکو گے، یہاں کیونکہ تم انگریز ہو تمہیں لوگ تنگ کریں گے، اس لیے تم جاؤ آزاد ہند میں پڑھنے کے لیے۔ وہ مدرسہ جو ساؤتھ افریقہ میں سب سے بڑا مدرسہ، 33 ملکوں کے طالب علم وہ عالم بن رہے ہیں۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیر کی مٹی چاٹتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ویزا مل جائے، گرین کارڈ مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، برطانیہ کا ویزا مل جائے، اور برطانیہ کا نیشنل پیدائش برطانیہ کی وہ لندن پر تھوک کر آزاد ہند میں عالم بننے آ رہا ہے۔ کل کینیا میں پہنچا تو وہاں پر ایک مدرسے میں دیکھا کہ وہاں میں پڑھوں، تو وہاں ایک دوست مل گیا، 40 برس کا ہے، کہا شادی کرنی تھی مجھے، پھر میں آزاد ہند جاؤں، لیکن شادی کے لیے میں نے جس لڑکی کو پسند کیا وہ لڑکی کالی ہے، خود انگریز گورا چٹا اور کالی ہے، لیکن کہا اس کا دل اجلا ہے، تہجد گزار وہ ہے اور مسلمان ہوئی ہے، لیکن جب سنتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کھانا بعد میں کھاتی ہے، پہلے وہ سنت پوری کرتی ہے اور اس سنت کی دعا سیکھتی ہے۔ کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج ہم لوگ میرے دوستوں اور ساتھیوں اپنی بیٹیوں کو فلم دکھاتے ہیں، اس میں ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور مال کی تلاش ہوتی ہے، جب ان بیٹیوں کے دماغ میں 20-20 برس تک وہ آئیڈیل ہوتے ہیں اور ان بیٹیوں کو جب وہ پیسہ نہیں ملتا، وہ اسٹیٹس نہیں ملتا تو اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی بے عزتی کرتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ارے تو حرام کما، جس طرح چوری کر، ڈاکہ ڈال، ملاوٹ کر، مجھے اس گھر کی طرح یہ چیزیں بھی چاہیے، اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں وہ، کیونکہ ہم نے ان کو دکھایا ہی نہیں سب بات، زندگی کا ایک پہلو دکھایا۔ مال مل رہا ہے شوہر سے تو شوہر اچھا، مال جب ختم ہوا تو ساس کو بھی گالیاں، سسر کو بھی گالیاں، شوہر کی بھی بے عزتی اور سارے گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ محمد متین کی ایک خاص بات جس پر ہمارے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں، 12 اعتراض کرتے ہیں۔ جب حضرت والا دامت برکاتہم کے پہلے سفر حضرت تشریف لے گئے، ادریس آتورانی کے گھر میں حضرت گاڑی سے اترے تو ان کا کافر ملازم افریقن بھاگتا ہوا مالک کے پاس آیا کہ یہ شخص جس دین پر ہے اس دین پر مجھے کرا دو۔ کہا بھائی تم نے تو اس کا کوئی بیان نہیں سنا، تمہیں اردو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تم کیسے کہتے ہو؟ کہا یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ لیا اس شخص نے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا روز ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایک شخص نے پوچھا بہت بڑے عالم نے کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے مقبول حج ملتا ہے، فرض حج کرنا پڑے گا، اللہ والے کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ حضرت مولانا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے گھر ملے گا، خانہ کعبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا، اللہ والوں کو دیکھنے سے کعبے والا ملے گا۔ اب جب یہ بات کسی نے سنی تو اعتراض کر دیا۔ یہی جس کو کیڑا ہوتا ہے وہ تو سوال ایسے الٹے سیدھے کرتا ہے، آزماتا نہیں ہے کہ طارق روڈ کی کلفی کتنی اچھی ہے، اعتراض کرتا ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل تو مسلمان نہیں ہوا، تو آپ کے شیخ کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کفار نے دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا۔ حضرت نے فرمایا اس بدھو کو جواب دو کہ ابو جہل، ابو لہب اور فلاں فلاں نے محمد بن عبداللہ کا چہرہ دکھا تھا، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ایمان سے پا جاتے۔ وہ جس طرح شیطان نے مٹی کے اندر نبوت کا ہیرا نہیں دیکھا تھا، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کا، آخری نبی کا، رحمت اللہ عالمین کا ہیرا نہیں دیکھا تھا، محروم ہو گئے تھے۔ علماء جو عمل کرنے والے، اللہ والے یا اللہ والوں کے غلام جو عمل کرنے والے ہیں، لوگ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، زبان دیکھتے ہیں، کھانا پینا دیکھتے ہیں، مسکرانا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرب کا موتی جو ان کے دل میں ہے وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے سے پتا چلے گا۔ اب محمد متین کا جملہ سنیے۔ 15 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کا نور دیکھا اور روزے مبارک کا نور دیکھا، اس کے بعد مجھے وہ نور آپ کے شیخ کے چہرے پر نظر آیا۔ اعتراض کرنے والے سن لیں، جو مفتی صاحبان سے نہیں پوچھتے ہیں مسئلہ کہ اللہ والوں کی، ان کے غلاموں کی محبت کے لیے قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں، حدیث کتنی ہے، حدیث شریف میں کتنی ہے، اور حدیث قدسی کتنی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور نسبت کریں اللہ کی طرف، یہ حدیث قدسی۔
یہ بھی وحی کے ذریعے آتا ہے، اور یہ بھی حدیث وحی کے ذریعے آتی ہے. ایک شخص جس کو مسلمان ہوئے اتنے دن نہیں ہوئے، جو پریشان تھا اور جس کو 15 دن کی صحبت ملی، اور جہاں حضرت والا جہاں تشریف لے جاتے تھے وہاں یہ پہنچ جاتا تھا. آپ سوچئے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہاں ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ اللہ جس کو پیار کرتے ہیں. شیخ کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ خاصان خدا خدا نباشن، زے خدا لیکن زے خدا جدا نباشن. اللہ والے اللہ نہیں ہے، اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. یہ روشنی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے، ٹیوب لائٹ سے جدا بھی نہیں ہے. ہم جو ہوا محسوس کر رہے ہیں یہ ہوا نہیں ہے لیکن پنکھے سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ والے اللہ نہیں ہے، اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. کونو مع صادقین پر عمل کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا ملنا آسان ہے. کہ ایک بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ آپ کی قیمت کیا ہے مجھے معلوم ہو جائے. آواز سنی کہ دونوں جہان میری قیمت ہے. اسی وقت رونے لگا اور عرض کرنے لگا قیمت خود ہر کو عالم گفتئی نرخ بالا تم کے ارزانی حلور. اے میرے پالنے والے، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے. اللہ آپ اس میں تو بڑے سستے ہیں، اپنا بھاؤ کچھ اور بڑھائیے. اگر دو جہاں فدا کرنے کے بعد بھی آپ مل گئے، اگر ہم گناہگاروں کو معافی کے ساتھ آپ مل گئے تو اللہ یہ تو سودا بڑا سستا ہے. آپ کی ذات مل رہی ہے. جماعت چنداکم جا خریدم، جماعت چنداکم جا خریدم بحمد اللہ جب ارزا خریدم. اے اللہ آپ کو پانے کے لیے گناہوں کے کنکر پتھر جو پیشاب خانے سے ہٹے ہوئے وہ ہم نے پھینک دیے اور آپ ہمیں مل گئے. اے اللہ آپ کو تو ہم نے بڑا سستا پایا کہ کنکر پتھر نکال کر کوئی ہیرے بھرے تو ہم جزاک اللہ کہتے ہیں. یہاں زندگی نکالنے سے ہیروں کا خالق اور مالک مل رہا ہے. ہیرے کیا بیچتے ہیں؟ جس شخص کے پاس دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے ہوں مرنے کے ساتھ قبر میں نہیں ہو جائے گا، لیکن ہیروں کا خالق اور مالک جس کو مل گیا وہ یہاں بھی مست رہے گا، قبر میں بھی مست رہے گا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے تنگے در پر مرنا.